جی مجھے سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ جو وہ آیت کریمہ جسے کہتے ہیں، جو آیت ہے قرآن شریف میں، دعا ہے، اس کو آپ ایز اے ذکر پڑھ سکتے ہیں؟ تو مطلب اس کے اندر وضو کا ہونا اور وضو کی پابندی ضروری ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے پلیز؟ اچھا، ایز اے ذکر؟ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آیت کریمہ دیکھیں کیا ہے۔ آیت کریمہ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے فنادا فی الظلمات، انہوں نے پکارا اندھیریوں کے اندر، کس کو؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا انت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی اے اللہ آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی الہ ہیں اور آپ کی ذات پاک ہے، سبحانک، اور انی کنت من الظالمین، میں ہی کون ہوں؟ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اچھا، وہ ظلم کیا تھا؟ وہ ظلم یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل آئے تھے۔ ابھی یعنی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، وہ سمجھے بھئی اب عذاب آنے والا، وہ نکل آئے تو قوم نے پیچھے سے توبہ کر لی، وہ عذاب ٹل گیا، تو اس بنا پر انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین، میرے سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اب اس پکار پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب اللہ سے یہ اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد طلب کی، اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جب کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہی وظیفہ کرے۔ اور قرآن میں بھی اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ تو جب قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے یونس کو نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح جب یونس نے جس طریقے سے اللہ کو پکارا، اس طرح سے کوئی مومن بھی ہمیں پکارے گا تو ہم بھی اس کو اس کی پکار کو سن کے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات ہے آیت کریمہ، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں جی آیت کریمہ کا ختم کرو، 70,000 دفعہ پڑھو۔ تو 70,000 ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہ بھئی کثرت سے آپ پکار رہے ہیں تو اللہ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ورد کیا جاتا ہے۔ تو آپ یعنی کسی بھی حوالے سے آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ ذکر کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، زبانی دعائیں، قرآنی دعائیں، ان کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ صرف قرآن پڑھنے کے لیے جب آپ اس کو چھوئیں تو بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، باقی آپ تلاوت کر سکتے ہیں اگر زبانی کرنا ہے، اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔